ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم اپنے اس پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے اور ان کے بارے میں جو ان کی خصوصیات ہیں اور ان کی اچیومنٹس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں, کیونکہ یہ اچیومنٹس بہت محنت کے بعد حاصل ہوتی ہیں اور ان کی بہت زیادہ ویلیو ہے. اس وقت میں اقصیٰ نصر کی بات کر رہی ہوں جو کہ ویژول آرٹسٹ ہیں, اور ان کی بڑی ہی امیزنگ سٹوری ہے کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی جگہ جو بلوچستان میں ہے دکی, اس سے ان کا تعلق ہے. لیکن یہ لڑکی جو دکی میں رہی, پیدا ہوئی, پلی بڑی, یہ کہاں کہاں پہنچ گئی. آئیے یہ سٹوری جانتے ہیں اور اقصیٰ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقصیٰ, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کو مبارکباد آپ کی اچیومنٹس پہ پیش کرتے ہیں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی اچیومنٹس کی کہانی جو شارٹ کر کے ہمیں بتا سکیں, جس میں بہت سی آپ کی طرح کی لڑکیاں ہوں گی جن کے لیے انسپریشن ہوگی, تو پلیز. آف کورس. تو میرا تعلق دکی بلوچستان سے ہے. میری پیدائش کوئٹہ میں ہی ہوئی تھی, لیکن دکی آنا جانا رہتا تھا. اچھا. اور میری ارلی اسکولنگ کوئٹہ میں ہی ہوئی. پھر اس کے بعد میری فیملی جو ہے زیادہ تر سارے ڈاکٹرز ہیں, تو اس فیملی سیٹنگ میں کوئٹہ کے انوائرمنٹ میں یا دکی سے تعلق رکھتے ہوئے آرٹ پرسیو کرنا بہت مشکل تھا. لیکن میں نے اپنے پیرنٹس کو کنونس کیا اور پھر آہستہ آہستہ میں ان کو دکھاتی گئی کہ میرا انٹرسٹ, میرا رجحان اسی طرف ہے, جو کہ انیشلی میرے پیرنٹس کے لیے ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل تھا. بٹ دین دے ریئلائز کہ ہمیں اپنی مرضی سے پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے مجھے پھر انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر بھیجا, جہاں سے میں نے بیچلرز ان فائن آرٹ پڑھا. اور پھر کچھ ٹائم بعد پھر میں اپنے ماسٹرز کے لیے چلی گئی, اور میں نے برمنگھم انگلینڈ سے میں نے ماسٹرز ان آرٹ اینڈ ڈیزائن پڑھا. اور پھر الحمدللہ لاسٹ ایئر میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی اور پھر میں واپس پاکستان لوٹ آئی. تو ابھی میں پریکٹس کر رہی ہوں کراچی اور کوئٹہ کے بیچ میں. اچھا, اور میری کچھ تو آپ کے سیلف پروجیکٹس ہیں, سیلف پریکٹس ہیں یا کسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے؟ جی نہیں, میرے سیلف پریکٹس ہیں. میری ایگزیبیشنز مجھے کچھ آفر ہوئی ہیں, جیسے ابھی جو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں, یہ جی میرا ایگزیبیشن تھا لاسٹ ایئر جو ٹھیک, کامن ویلتھ گیمز ہوئے تھے انڈیا 75. تو رائٹ. انڈیا کے لیے میں اپنی پاکستان سے میں سلیکٹ ہوئی تھی, ریپرزینٹ کری تھی کامن ویلتھ گیمز کے لیے. ویری نائس. تو مجھے جی ایک بات بتائیے اقصیٰ, یہ بڑی جلدی جلدی آپ نے تمام چیزیں بتائیں, کیا کوئی مائنڈ سیٹ تھا جس سے آپ کو لڑنا پڑا اپنی زندگی میں؟ ظاہر سی بات ہے, تھوڑے سے اس طرح کے بہت سارے چیلنجز میں نے فیس کیے, جہاں پر مجھے بہت سارے لوگ بولتے تھے کہ کریئر اپرچونیٹیز نہیں ہے, اور لڑکیاں میڈیسن پڑھنے جا سکتی ہیں لیکن آرٹ پڑھنے کون اپنے گھر کی کمفرٹ زون سے نکل کے کون آرٹ پڑھنے جاتا ہے. اور آرٹ کا اتنا رجحان نہیں ہے, پاکستان میں نہیں ہے, کوئٹہ میں تو بالکل بھی نہیں ہے. کراچی میں آپ رہتی ہیں تو شاید آپ کچھ نہ کچھ کر سکیں, جی لیکن یہاں پر نہ تو جاب اپرچونیٹیز ہے, کوئی اس کا فیوچر نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی یہی سوچتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہے اور مجھے یہی پڑھنا ہے, کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں انجینئرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, ان سب چیزوں پہ فوکس کیا جاتا ہے, لیکن آرٹ اور ڈیزائن کا بالکل بھی رجحان نہیں ہے. اور میں نے بتایا اپنے پیرنٹس کو, میں آہستہ آہستہ پروو کرتی گئی. جب میرا ڈسٹنکشن آیا تو میں ان کو بتاتی گئی کہ میں کر سکتی ہوں, اور یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس کا بالکل فیوچر ہے. بیکاز آرٹسٹ جو ہیں ہماری سوسائٹی کی مینٹالٹی کو چینج کرتے ہیں, ان کو ڈیزائن کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ میں اسی چیز میں آگے جاؤں, یہی پڑھوں, بیکاز سب سے پہلے یہ میرا انٹرسٹ بھی ہے. دوسرا ٹھیک. یہ ایسی چیز ہے جو کہ ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئی. اچھا, اس تو کا عورتوں کو اسکوپ اس کیا چیز ہے پاکستان میں؟ اس کا اسکوپ کیا ہے؟ دنیا بھر میں تو ظاہر ہے, لیکن ویژول آرٹسٹ کا پاکستان میں کیا اسکوپ ہے؟ ویژول آرٹ کو اگر آپ دیکھیں, ابھی 2017 سے کراچی بیئنالے ہو رہا ہے, جہاں پر انٹرنیشنل اور لوکل آرٹسٹ جو ہیں, نیشنل آرٹسٹ جو ہیں, وہ سارے اکٹھے ہو کے کراچی کی بہت سارے لوکیشنز پہ اپنا کام ڈسپلے کر رہے ہیں. And not just that, artists are also contributing to visual merchandising. جو ہمارے بڑے بڑے اسٹورس ہیں جیسے ہیبٹ ہو گیا, جیسے گل احمد ہو گیا, ان کو ویژول مرچنڈائز کریں. یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ایک این جی اوز ہے جن کے ساتھ میں کام کر رہی تھی. ریفیوجیز کے لیے UNHCR کے لیے میں کام کر رہی تھی, اور ان کو میں صحیح. بتا رہی تھی کہ اس طرح کے ہینڈی کرافٹس ہمیں ڈیزائن کرنے چاہیے. تو آرٹسٹ آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا آرٹ اینڈ ڈیزائن سین آف پاکستان, ہاں, جو کہ بہت زیادہ ایوالو کر رہے ہیں. اچھا, جب آپ وہاں پڑھنے گئیں تو وہاں آپ کو کیا برمنگھم میں کیا چینجز لگے, اور کیا ایسی چیز ہے جو آپ نے وہاں سیکھی اور آپ یہاں چاہتی ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی میں یا پاکستان کے آرٹسٹ بھی اس کو سیکھ پائیں؟
جی جو میں کہنے والی ہوں شاید آپ کو تھوڑی سی حیران کن لگے، لیکن آپ یقین کریں ہمارے جو پاکستان کا آرٹ سین ہے وہ بہت نیش ہے، وہ بہت ہائی کلاس ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ، ہمارے اسکلز جو ہمارے اندر ہیں، جی آپ ایسے کریں کہ وی آر آل گاڈ گفٹیڈ. جی مطلب وہاں پر لوگ شاید محنت کے اوپر اتنا توجہ نہیں دیتے. ہماری آئیڈیالوجیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے حالات رہے ہیں شاید اس سے ہم اتنے ٹرامیٹائز ہوں گے کہ الٹیمیٹلی جو ہمارے آئیڈیاز ہوتے ہیں، تھاٹ پروسیس ہوتے ہیں، وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرنے پہ آتے ہیں وہ ایک بہت ہی منفرد سی چیز ہم کریٹ کر دیتے ہیں جو وہاں پر کبھی دیکھی نہیں گئی ہے، کبھی اتنی ایکسپلور نہیں ہوئی ہے. اور وہاں پر میں نے یہ سیکھا کہ وہاں پر تقریباً ہر انسان کے لیے اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں آرٹ کے اندر. تھوڑی سی رائٹ مشکل ہے لیکن ہے وہاں. ٹھیک اویلیبل ہے ہے. جو نہیں کمپیئر اکثر بالکل میں پاکستان آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گی. مجھے بالکل اس میں حیرت نہیں ہوئی کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ جا کے یونیورسٹیز میں ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں عموماً. تو بالکل آبویسلی ہمارے پاس جو پڑھائی ہے اور ہمارے پاس جو محنت ہے وہ ایک نیکسٹ لیول کی یوں بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس مشکلیں اتنی پڑی ہیں اور آسان ہو گئی. تو وہی ہمارا سلسلہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں چیلنجز اور دیگر چیزیں ہیں. بٹ وش یو آل دا بیسٹ. آپ آگے کیا کرنے کا پلان ہے؟ میں میرے ایگزیبیشنز مجھے آفر ہوئے ہیں، کچھ جی انٹرنیشنل ہے، کچھ یہیں پہ ہے. تو میں فی الحال ان پہ فوکس کر رہی ہوں اور ساتھ میں آئی ایم یوزنگ مائی سوشل میڈیا کہ میں باقی جو لڑکیاں ہیں ان کو اپروچ کر سکوں اور ان کی بھی تھوڑی سی مدد کر سکوں، کریئر میں ان کا تھوڑا سا ہیلپ کر سکوں اگر میری اس سے. تو آئی ایم یوزنگ مائی سوشل میڈیا to help other women also decide what they want to do in life, or if they want to بالکل. go for a different career opportunity, I can help them with that. So I'm using my social media for that. اور اس کے علاوہ میں اپنے ایگزیبیشنز پہ فوکس کر رہی ہوں اس وقت. تو آپ کے بعد کیا آپ کے علاقے سے دکی سے خاص طور پہ یا بلوچستان سے اور لوگ بھی اس طرح انسپائر ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے آئیں؟ انسپائر ہونے والوں میں سے زیادہ تر جو ہے مرد حضرات زیادہ ہیں. اچھا عورتیں ابھی بھی سوچ رہی ہیں اس بارے میں. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گی، میری جو بہن ہے وہ نیورولوجسٹ ہے اور شی واز دا فرسٹ ون جنہوں نے میڈیسن پرسیو کیا ایز اے فیمیل. ان کو دیکھتے ہوئے میری فیملی میں بہت ساری اور عورتیں آئیں جنہوں نے اچھا جو ابھی ماشاء اللہ سے میڈیکل اسکولز میں ہیں. رائٹ تو میں ہوپ فل ہوں کہ شاید مجھے دیکھ کے اب اور عورتیں آگے آئیں گی اور اسی طرح انجینئرنگ، آرکیٹیکچر، آرٹ پڑھنے کے لیے آگے نکلیں گی، بڑھیں گی. بالکل. تھینک یو سو مچ اقصیٰ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور اسی طرح آگے بڑھتی رہیے اور لوگوں کو انسپائر کرتی رہیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، پلیزر. اور ایک چیز نا ویسے ہو سکتا ہے کسی کو اچھی نہ لگے لیکن یہ ہے جو زیادہ تر ہے، ایسا سب کے ساتھ نہیں ہے لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ لڑکیاں بہت فوکسڈ ہوتی ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے یہی کرنا ہے. جیسے کہ ابھی اقصیٰ نے کہا کہ میں نے گھر والوں سے بھی کہا کہ مجھے یہی کرنا ہے. آن دا ادر ہینڈ لڑکے کو انٹرمیڈیٹ میں بھی پوچھو کہ کیا کرنا ہے تو وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور دوستوں سے مشاورت کر رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. سب ایسا نہیں کرتے لیکن میں کیونکہ اپنے گھر میں بھی بیٹے اور بیٹی یہ جو فوکس ہے نا لوگوں کا کہ کتنی زیادہ اپنی کریئر کو لے کر یا اپنی چیزوں کو لے کر کتنے شور ہیں، یہ شیورٹی لڑکیوں میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں کوئی تعصب والی بات نہیں ہے لیکن یہ میرا زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے تو اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. ویسے تو دونوں ہی بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں اور نعمت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو کامیاب کرے، لیکن جب انٹرویوز بھی کرتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ فوکس جو ہے نا وہ ہمارے یہاں لڑکیوں میں بھی بہت اچھا ہے تو ان کو بھی اپرچونٹی دینی چاہیے. ود دیٹ ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور چھوٹے بچوں میں جو پرابلمز ہیں، صحت کے جو ایشوز ہیں آج ہم وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، خون کی کمی کے حوالے سے اور نومولود بچوں کی کیئر کے حوالے سے. تو آپ نے ہمیں کالز کرنی ہے آفٹر دس بریک.